بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ششم اردو کے لیکچر میں آج ہم نے سبق نمبر 6 بارش کا پہلا قطرہ نظم پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ تو بیٹا اس نظم کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں، تو اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ کس برتے میں پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں میں کیا بساط میری۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ بیٹا پہلے ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس میں شاعر اسماعیل میرٹھی اس نظم میں بارش برسنے سے پہلے کی صورتحال بتا رہے ہیں، اور بارش کے قطروں کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ یعنی بارش کے قطروں سے انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی ہیں، جیسے اتحاد، اتفاق۔ شاعر ان اشعار میں یہ بتا رہے ہیں کہ کالی گھٹا برسنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، لیکن زمین پر ابھی بارش کی ایک بوند نہیں گری تھی۔ کالی گھٹا میں موجود ہر قطرے کے دل میں یہ خوف تھا کہ وہ تو ایک بے حیثیت اور غریب سا قطرہ ہے، جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برسنے سے کسی کی پیاس بھی نہیں بجھے گی اور ہونٹ تک نہیں تر ہوں گے۔ ہر قطرہ یہ سوچ رہا تھا، میں ایک ننھا سا قطرہ ہوں، مجھ سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور زمین اتنی بڑی ہے تو میں اس میں جا کر کھیتوں کو کیسے سیراب کر سکتا ہوں، بلکہ میں جا کر اپنا ستیہ ناش کر لوں گا۔ شاعر ان اشعار میں بتا رہے ہیں کہ ہر قطرہ سوچ رہا تھا، میرے اکیلے برسنے سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے تو ہاتھ خالی ہیں، میں کیا سخاوت کروں۔ اس میں ہر قطرہ کہہ رہا تھا کہ میری کیا بساط اور ہمت کہ میں اکیلا بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ ہر قطرے کے دل میں یہی غم تھا، اور بجلی چمک رہی تھی اور کھچڑی سی پک رہی تھی اور سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ اب ہم ان اشعار کی بلند خوانی کریں گے، بعد میں اس کی تشریح کریں گے۔ ایک قطرہ تھا کہ بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت۔ بولا للکار کر کہ آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمیں میں جان۔ مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ کہتا ہوں میں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت۔ دیکھی جرأت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ تھی قحط سے پامال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ جرأت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سارا اتفاق کر لو۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔
ان اشعار میں شاعر ایک بہادر قطرے کی ہمت کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ بہت سخی اور فیاض تھا اور اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے۔ اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اس نے باقی قطروں کی بھی ہمت بندھائی کہ آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ اور اس زمین پر برس کر اس کی پیاس بجھاؤ۔ پہلا قدم بڑھانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پہلا قطرہ اپنی جان پر کھیل کر برس پڑا تو اس کے پیچھے 2-4 اور قطروں نے ہمت دکھائی اور وہ زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی طرح تمام قطرے جو بادلوں میں تھے ایک ایک کر کے زمین کی طرف روانہ ہو گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین کی ہر چیز سیراب ہو گئی۔ اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر جو قحط تھا اور لوگ پریشان تھے، بارش ہونے سے ہر طرف جل تھل ہو گئی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب اس پہلے قطرے کی بہادری کی وجہ سے ہوا۔ آخر میں شاعر اس وقت کے رہنماؤں سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قوم کے رہنماؤ، اپنی قوم کی خبر لو اور اتفاق و اتحاد سے اپنے کام اتفاق سے کرنے کا درس دو اور اتفاق و اتحاد سے قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کرو، کیونکہ اتفاق و اتحاد سے قوم کی بقا ہوتی ہے۔ جس طرح ان قطروں نے ہمت دکھائی، اسی طرح ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اور ملک و قوم کی بقا کے لیے کام کرو۔